گزشتہ جمعے میں قرآن کریم کی وہ آیات جو آیت الکرسی کہلاتی ہیں ان کا ترجمہ ذکر کیا تھا۔ پروردگار عالم خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے۔ یہ جو آپ کے بدن پہ معمولی سے بال ہے، یقین جانو یہ بھی اسی سے پیدا کرتا ہے۔ یہ ہاتھوں پیروں کے جو ناخن ہے یہ بھی اس مالک کی پیداوار ہے، اور ہر وقت جو تو سانس لے رہا ہے اس فضا میں، اس ہوا میں، یہ اس مالک کا ہی کرم ہے، ورنہ تجھے کون سانس لینے دے؟ تمام شے پہ وہ قادر ہے، صرف ہم پہ نہیں، آج سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں برس پہلے جو لوگ تھے ان پہ بھی اس کی قدرت کاملہ تھی۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اتنی غالب ہے، ایک چیونٹی، ایک کیڑی، کویلی پہاڑ کی غار میں چلتی ہے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس فرماتے ہیں مجھے اس کے پیروں کا کھڑکا سنائی دیتا ہے، اور فرمایا کہ اربوں ٹن خربوں ٹن پتھروں کے اندر جو ایک کیڑا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ سمندروں کی مخلوق ہے، دریاؤں کی مخلوق ہے، زمین میں رہنے والی مخلوق ہے، گھروں میں رہنے والی مخلوق ہے، تمام کے، اور ایسی ایسی مخلوق ہے، ہمیں تو کٹے کا گوشت بھی مشکل سے ملتا ہے نا۔ بعض جانور ایسے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کا گوشت کھاتے ہیں اور 1 گھنٹے کا باسی گوشت نہیں کھاتے۔ ہمیں تو انشاءاللہ یہ اگلے دن نہیں، تیسرے دن بھی ٹھوک دیتے ہیں نا، مگر بعض جانور ایسے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے کا گوشت بھی نہیں وہ جانور کھاتا، پروردگار اس کو بالکل تازہ بتازہ کھلاتا ہے۔ کون کھلائے، وہ نہ پلائے تو کون پی سکتا؟ قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرمایا کہ لوگوں، سردی کے موسم میں کلک بیج کر ہزاروں نہیں لاکھوں من مٹی کے اندر اس کو ملا کر اور گھر میں جا کے سو جاتے ہو، رضائیوں میں دروازے بند کر کے سو جاتے ہو۔ فرمایا تو ساری رات سویا رہتا ہے، میں اس تیرے دانے کی کھیتی کرتا ہوں۔ فرمایا اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ؟ پکی فصل پہ بننے پہ کھڑا ہو کے یوں کہنے والے میری کھیتی، کبھی میرا نام بھی لیا کر۔ اس دانے کے جگر کو پھاڑنے والا میرے سوا کون ہے؟ اس کے اندر سے باریک سی سوئی نکالنے والا میرے سوا کون ہے؟ اور پھر اوپر 20 سیر کا ڈیم ڈلا آ جاتا ہے، اس کو چیر کر پھاڑ کر اتنا نرم و نازک شگوفہ اندر سے میرے سوا نکالنے والا کون ہے؟ ایک دانے کے بدلے ہزاروں دانے۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ؟ نہر کا پانی بھی میرا پانی، ٹیوبویل کا پانی بھی میرا پانی، بارش کا پانی بھی میرا پانی۔ اگر میں نہ دوں تو ایک پودا بھی، ایک درخت بھی نہیں بنا سکتا۔ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ؟ کون ہے ایک بارش کا قطرہ برساتے دکھائے؟ بادلوں کو چلانے والا میں، ہوا اور فضاؤں کے چلانے والا میں، چاند کو تابانے درخشندگی عطا کرنے والا میں،
سورج کو اتنا بڑا منور بنانے والا میں، اور چاند کا مالک میں، سورج کا مالک میں، ستاروں کا مالک میں، رات کا مالک میں، دن کا مالک میں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات میں سے دن بنانے والا میرے سوا کون ہے، اور دن میں سے رات کو پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ اور بڑے بڑے تم نے بریک لگائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے تم نے انتظام کیے ہوئے ہیں، تم نے گاڑیوں میں بڑے بڑے اشارے لگا رکھے ہیں، دائیں طرف مڑنے کا الگ اشارہ ہے، سجے مڑنے کا الگ اشارہ ہے، رائٹ اشارہ الگ ہے، لیفٹ اشارہ الگ ہے، اور اشارے بنانے والوں پھر بھی سینکڑوں آدمی روزانہ مارتے ہو۔ فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ ایک دن تو بتاؤ سورج اور چاند کی کبھی ٹکر ہوئی ہو، کبھی ستارے ٹکرائے ہو، کبھی دن رات ٹکرایا ہو؟ تم نے بڑی بڑی کاراگری کر رکھی ہے، نئی سے نئی گاڑیاں آتی ہیں، نئے سے نئے طریقے کار آتے ہیں، ہزاروں قسم کے سگنل بناؤ، ہزاروں قسم کے طرح طرح کے طریقے اختیار کرو ٹریفک کے، اور تیری ٹریفک کا روز خطرہ، میری ٹریفک قیامت آ سکتی ہے مگر خطرہ کوئی نہیں۔ آسمانی نظام میرا، زمین کا سارا نظام میرا، میرے حکم کے بغیر پتا تو حرکت کر کے دکھائے، پتا نہیں ہل سکتا۔ اور فرمایا میرے بندے کمال ہے، کھاتا میرا ہے، پیتا میرا ہے، پر تیری سمجھ میں آج تک آیا بھی میں ہی نہیں، آج تک مجھے ہی نہیں سمجھا، اور تو یوں ہی سمجھ لے یہ آنکھ دینے والا کون ہے؟ ہر 15ویں دن جیب میں کارڈ ہے، ہاتھ میں ٹھیلا ہے، تشریف لے جا رہے ہیں، کہاں چلے کہ چینی لانے چلے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اربوں خربوں کی تعداد میں کیلے کھاتے ہو، کبھی میں بھی ڈیپو پہ گیا؟ اللہ پوچھتا ہے مجھے بھی کبھی لین میں لگے ہوئے دیکھا؟ یہ سنترے، یہ مالٹے، یہ کیلے، یہ آم تمام میٹھے ہیں، ارے میں وہ ہوں اپنا شوگر مل اندر اندر چلاتا ہوں اور وہی قائم کر دیتا ہوں، نہ میٹھا زیادہ ہو نہ کم ہو، تاکہ میرے بندوں کو سفرا نہ ہو جائے۔ اور میرے بندے میں تجھے سفرا نہیں ہونے دیتا، تو مجھے چھوڑ کر غیروں کو جا کے سجدے کرتا ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، مردے سے زندہ بنانے والا میرے سوا کوئی نہیں، زندہ کو مردہ بنا دینے والا میرے سوا کوئی نہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، بغیر حساب کے کھاتے ہو، جتنا دوں تھوڑا ہی مال، تھوڑا ہی کہتے ہو۔ بڑے سے بڑے کاروباری سے پوچھو کیا حال ہے، اچھا جی دال روٹی چل رہی ہے، پتہ نہیں کوفتے کس طرح چلیں گے، پھر تو قیامت میں چلیں گے کوفتے اگر اب بھی نہیں چلتے تو۔ فرمایا میرے بندے بیوی میں نے دی، بچے میں نے دیے، یہ کھلونے ہیں تیرے لیے بچے، یہ کھانا پینا، جوانی، صحت، تندرستی، یہ مکان، یہ سب کچھ میں نے دیا۔ اب مصیبت یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا قہر جوش میں آتا ہے کہ تمہیں برباد کر دوں، اور سارے انعام میرے، سارا کھانا میرا، سارا پینا میرا۔ اور جب میں نے تجھے حکم دیا کہ یہ تیرا سر میرے لیے ہے، تو تو پھر اس سر کو جگہ جگہ جھکاتا پھرتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یقین جانو صرف اسی مسئلے پہ مار کھائی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی کا رشتے ناطے کا جھگڑا نہیں، زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں، مکان دکان کا تنازع نہیں، رنجش نہیں،
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس جو صادق الامین ہے، مخبر صادق ہے، ساری کائنات سے زیادہ حسین ہے، ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ سچے ہیں، سب سے زیادہ اخلاق والے ہیں، سب سے زیادہ شرافت والے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شرافت ختم ہے، لیاقت ختم ہے، جانت ختم ہے، امانت ختم ہے۔ اس نبی کے چہرے پہ لوگوں نے پتھر مارے تو آخر کیوں؟ یقول ربی اللہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله۔ یہ بھی بڑا جرم ہے، یوں کہنا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، مجھے وہی پالتا ہے، مجھے وہی سنبھالتا ہے، اور جس دن اس کی طرف سے اجل آ جائے گی، موت کا پیغام آ جائے گا، پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک سانس کے لیے زندہ نہیں رکھ سکتی۔ اس یقین کو بنانے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور خدا کی قسم اسی مسئلے کی وجہ سے ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دی گئی، انبیاء کو شہید کر دیا گیا۔ اور بے شمار واقعات تو قرآن کریم میں ہے کہ کس پیغمبر نے مصیبت نہیں اٹھائی، کون سا تخت پہ بیٹھا رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی لے لو، کس قدر پریشانی، کس قدر تکلیف ہے، گھر والے، وطن والے، برادری والے، کوئی بھی چین لینے نہیں دیتا۔ ہزاروں انبیاء کرام کا جد امجد ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ستایا ہے مخلوق نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور خدا کہتا ہے اور کوئی بات نہیں، بات صرف یہی تھی کہ وہ کہتے تھے پروردگار ایک اللہ کی ذات ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کی بگڑی بنانے والا وہی ہے۔ اور میں قسم کھاتا ہوں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سید الکونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی تعلیم، اور صدیق اکبر سے لے کر بلال تک 1,29,000 صحابہ کرام کی یہی تعلیم، اہل بیت عظام کی یہی تعلیم ہے۔ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی غیر کے سامنے جا کر سجدہ کیا۔ بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، چکی چلاتی تھی، ہاتھوں میں گشتے پڑ گئے، پانی بھر کے لاتی تھی جب تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ یوں آتا کتابوں میں کہ یہاں کندھے پہ مشکیزہ اٹھانے کا نشان پڑ گیا تھا، اور فاقے پہ فاقے چاہتے خاتون جنت نے، اس نے تو نہ کسی کے سامنے جا کر کے ہاتھ باندھے۔ آج کسی جگہ کوئی درخت بنا رکھا ہے کہ اس درخت سے حاجت روائی ہو جاتی ہے، کسی جگہ کسی چشمے کو بنا لیتے ہیں، کسی جگہ کسی قبر کو بنا لیتے ہیں۔ کیا رب العالمین ہماری ان حرکتوں کو دیکھتا نہیں؟ اور دوستو یقینی بات ہے، میری سمجھ میں تو اب یہی بات آئی کہ مسلمان جو اب چاروں طرف ذبح ہو رہا ہے، کٹ رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر جب غیروں کی طرف گئے تو اللہ پاک نے رحمت کی چادر اتاری۔ کل لبنان میں کٹے، سری لنکا میں کٹے، کشمیر میں کٹتے رہتے ہیں، اب بے شمار مسلمان آسام میں کٹ گئے۔ زمین مسلمان کے خون سے رنگین ہے۔ آخر کیا وجہ ہوئی ہم مرنے ہی آئے اس دنیا میں؟ دوستو مسجد میں بیٹھے ہو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو کلمہ تم پڑھتے ہو طارق بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ یہی کلمہ پڑھتے تھے، جو نماز تم پڑھنے آئے ہو یہی سجدہ، یہی رکوع، یہی التحیات اور یہی درود شریف اور یہی دعائیں اور یہی قرآن کریم طارق بن زیاد پڑھتے تھے۔ یہی قرآن کریم ان کے پاس تھا جو آج تیرے پاس ہے۔ یہی اذان تھی، یہی تکبیر تھی، وضو کا یہی طریقہ تھا، غسل کا یہی طریقہ تھا،
مسجدیں تھی، اللہ اللہ تھی، آخر کیا وجہ ہے؟ جو ان کے پاس اسباب تھے ہمارے پاس بھی وہی ہے۔ ارے پورے اسپین پر 3 آدمی چھا گئے اور آپ 3 ارب نہیں چھا سکتے۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ سمندر کے اندر سے تیرتے ہوئے جس کشتی سے سرکار دو عالم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے ہوئے 3 غلام گئے، 3 آدمیوں کا لشکر ہے، 3 آدمیوں کی جماعت ہے۔ ان کا جو امیر تھا جب کنارے پہ زمین پہ پہنچے خشکی پہ، اس امیر نے کشتی کو آگ لگا دی۔ ان 2 نے پوچھا کیوں امیر صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ آگ لگا رہے ہو کشتی کو؟ یہ تو کام کی چیز ہے، ہم اس پہ تو سفر کر کے آئے تھے سمندر کا۔ فرمایا ہاں مقابلہ بڑا سخت ہوگا، ایک طرف پورا ملک ہوگا اور ایک طرف کالی کملی والے کے 3 غلام ہوں گے۔ مقابلہ بڑا سخت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کشتی کا سہارا پیٹھ دکھانے پر مجبور کر دے، بھاگ چلو۔ میں نے جان کر اسی لیے کشتی کو آگ لگا دی تاکہ دل میں یہ بات رہے کہ اب جاؤ گے کہاں، کشتی بھی ختم ہے، اب تو اللہ کا نام ہے اور تلوار ہے، چلاؤ اور شہید ہو جاؤ۔ پھر تاریخ شاہد ہے کہ 3 صحابہ، 3 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پورے اسپین کی فوج کے سامنے غالب آئے۔ لشکر تھا، ملک تھا، حکومت تھی، اقتدار تھا، عوام تھے، سارے کے سارے مشرک تھے، سارے کے سارے خدا کے سوا غیروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ 3 توحید پرست آئے، 3 سرکار مدینہ کے غلام آئے، پورے ملک کے نظام کو پلٹ کے رکھ دیا۔ ایک اور بات عرض کر دوں، توجہ کریں، یہ تو سب کو پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، پلیت ہے، پخانہ پلیت ہے، خون پلیت ہے، مردار پلیت ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ لیکن جب قرآن کریم کا 10واں سپارہ پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ کے اندر سے گزرو گے، ایک آیت آئے گی، انما المشرکون نجس۔ دیکھا نئی بات قرآن نے بتائی تمہیں، تمہارے میرے لیے نہیں ہے، قرآن تو پہلے سے آیا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پیشاب کی پلیتی تو ایسی ہے کہ ڈھولو تو پاک، پخانے کی پلیتی ایسی ہے ڈھولو تو پاک، خون کی پلیتی ایسی ہے پانی میں ڈھولو تو پاک، اور فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ فرمایا شرک ایسی پلیتی ہے، ارے 7 سمندروں میں غوطے دے لو پھر بھی پاک نہیں۔ شرک ایسی پلیتی ہے، قرآن نے جو کہا نجس، بالکل پلیت ہے شرک۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اور لوگوں اعلان کر دو، صاف صاف کہا، خبردار آئندہ کسی شرک کرنے والے پلیت کو کعبے کے قریب آنے کی اجازت نہیں۔ کسی کو بھی جو قبر کا طواف کرتا ہے اسے کیا حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا بھی طواف کرے؟ جو قبروں کے غلاف کو چاٹتا ہے اس کو بیت اللہ کا غلاف چاٹنے کا کیا حق ہے؟ جو قبروں میں گئے ہوئے بزرگوں کی چوکھٹوں کو چاٹتا ہے، فرمایا وہ میرے مقام ملتزم پہ کیا لینے آیا؟ پھر خلقت کا حال تمہارے سامنے ہے۔ خدا کی قسم، تعصب سے بالا تر ہو کر قرآن کریم پڑھا کرو، تھوڑی سی عربی سیکھ لو مسلمانوں، اور مسلمانوں تمہیں اپنے نبی کی زبان سے پیار ہونا چاہیے، تمہیں اللہ کی بولی سے پیار ہونا چاہیے، تمہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی سے پیار ہونا چاہیے، تمہیں صحابہ کرام کی بولی سے پیار ہونا چاہیے، تمہیں اہل بیت کی زبان سے پیار ہونا چاہیے۔ اے کاش تم تھوڑا سا ترجمہ سمجھتے تو پھر تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو قرآن کریم کے جو میں نے آیت پڑھی، اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا ایمانداروں
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वस्साबिरू। अल्लाह पाक का ये मकसद नहीं इस आयत में कि अगर कोई तुम्हारे घर का आदमी मर जाया करे तो सब्र किया करो। हमारे यहाँ तो सब्र का लफ्ज सिर्फ एक ही जगह बोला जाता, कोई मर गया अच्छा भाई सब्र करो, हमने भी सब्र किया। इस कुरान की आयत का ये मफहूम हरगिज नहीं कि अगर कोई मर जाया करे तो सब्र किया करो, अगर माल का नुकसान हो जाए तो सब्र किया करो, बल्कि मकसद ये है कि जब अल्लाह के नाम की वजह से लोग तुम्हें मारे तो तुम सब्र किया करो। क्या थोड़ी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस, मगर अल्लाह पाक फिर भी फरमाते हैं फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल। काली कमली वाले इतना सबर कर जितना बड़े बड़े रसूलों ने सबर किया है। अंदाजा लगा, सर सजदे में रखते हैं, ऊंट का ओंद ऊपर लाके डाल दिया जाता है, सर मुबारक पे कूड़ा क्रिकेट फेंका जाता है, और पहाड़ की खार के ऊपर खड़े हैं, इस कदर जोर से धक्का दिया लहू की धार दूर जाके पड़ी, इतनी मार खाई, प्यारे चचा का एक नहीं दो नहीं 11 टुकड़े अपनी आंखों से देखे, बड़े बड़े हसीनों के टुकड़े देखे, फिर भी अल्लाह पाक फरमाए फस्बिर कमा सबारा, सबर का जैसा कि सबर किया बड़े बड़े रसूलों ने। क्या मतलब? अल्लाह पाक जल्ल शानहू फरमाते हैं मेरे हबीब तेरी हड्डियां खत्म हो जाए, मेरा नाम न छूटे, जान चली जाए, जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने पत्थर खाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मार खाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने मार खाई, दाऊद अलैहिस्सलाम ने मार खाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मसाइब झोले, काली कमली वाले मार खाता जा, मेरा नाम तेरे लब पर आता जाए आता जाए। इसी तरह हजरात सहाबा किराम ने कमाल कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इन हजरात ने दुख उठाए। 3 सहाबी ईसाई बादशाह के यहाँ गिरफ्तार करके लाए गए, मैदान जिहाद से गिरफ्तार हो गए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हुजूर के शागिर्द हैं, हुजूर के मुरीद हैं, हुजूर के मुक्तदी हैं, हुजूर के मानने वाले हैं। अब काफिर की तो आदत होती है ना फंसाने की। अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बड़ा सहाबी है इन तीनों में, ईसाई बादशाह ने सामने खड़ा करके कहा अब्दुल्ला अगर तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दे, अल्लाह की तौहीद का इनकार कर दे, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार कर दे, तो मैं तुझे अपनी आधी रियासत का मालिक बना दूंगा। देख लो आज जमीन का क्या भाव है, आधी रियासत दे दूंगा सिर्फ कलमा इनकार कर दे। शुक्र ऐसी उत्थे ना होए, नहीं तो ऐसी जरूर हाथ मार लेना सी। सल्लम ने वादा फरमाया वो तेरी पूरी रियासत से 100 गुना बड़ी होगी। हम ईमान खराब करके आधी रियासत क्यों ले, हम तो इतनी बड़ी जन्नत लिए बैठे हैं। वो कहने लगा अच्छो चलो तुम्हें जमीनों की क्या कदर, हाँ तुम मस्जिद नबी में रहने वाले हो, तुम्हें क्या पता जमीन कितनी कीमती शय होती है। ईसाई बादशाह ने दूसरा तस्वीर का रुख पलट कर दिखा दिया, कहने लगा लोग मानो तुम बड़े खूबसूरत हो, तुम बड़े हसीन हो, सूरत भी हसी है, सीरत भी तुम्हारी हसी है। आओ अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार कर दो, मैं अपनी शहजादियां तुम्हें दे दूंगा। शहजादियां हैं, मेरी बेटियां हैं, तुम्हारे घरों में चांदने हो जाएंगे, तुम देखोगे हैरान होगे, इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत है मेरी शहजादी। अब आप अपने माशरे पे नजर मारें कि अगर आज कोई कहे तो बतलाओ हम में से पीछे रहने वाला कौन है। मेरे ख्याल में अगर एक की दावत की जाए, एक को कोई दावत दे बुलाए तो लाखों पहुंच जाएंगे, लाखों पहुंच जाएंगे। अभी मैं हाजिर हूं,
مگر یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے حضور کے پروانے، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی نے اس کلمے کے بدلے میں جس جنت کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے وہ تیری شہزادیوں سے کروڑوں گنا زیادہ حسین ہوں گی جو ہمیں وہاں حوریں ملیں گی، کروڑوں گنا زیادہ حسین ہوں گی۔ کلمہ چھوڑ کر ہم تیری شہزادیوں کی طرف منہ کر کے تھوکنے کو بھی تیار ہیں، جاؤ ہمیں نہیں چاہیے۔ جائیداد کا، نوابی کا، رئیسی کا لالچ دیا، صحابہ نے وہ نہ مانا، حسن جمال کی دعوت دی وہ نہ مانی۔ اب تیسرا ایک اور طریقہ ہے ڈرانے کا، دھمکانے کا، مارنے کا، خوف دلانے کا۔ لگا پکڑائے لے چلو میدان میں، ابھی ٹھیک کرتے ان کا دماغ۔ لے گئے، تانبے کی دیگ چڑھا دی آگ پہ، جب وہ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پروانے کو اٹھا کر اس دیگ میں پھینک دیا۔ اس نے تو نہ کسی پیر فقیر کی دہائی دی، وہ تو کسی طرف نہ گیا۔ تاریخ شاہد ہے اللہ والے کی کھال جل گئی، گوشت جل گیا، ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی، مگر صحابی کہتا ہے جو باہر بچے ہوئے دونوں جوان کہتے جب تک دم میں دم رہا دیگ میں سے برابر کلمے کی آواز آتی رہی، جان دے دی کلمہ نہ چھوڑا۔ تمہیں تو کوئی جلانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایک عورت اٹھ کر اتنا سا کہہ دیتی ہے پرانی بڑھیا، ہاں ہاں تیرا بچہ تندرست نہیں ہوگا جب تک فلاں جگہ جا کر تو قبر کو نہیں چاٹے گی، قبر کا طواف نہیں کرے گی، وہاں جا کر یہ چیز نظر نہیں کرے گی۔ ایک عورت کے کہنے پر ایمان کا بیڑا غرق آج لوگ کرتے ہیں، اور یہ صحابی حضور کا شاگرد ہے، حضور کا دیوانہ، حضور کا مرید ہے، حضور کا مقتدی ہے، جل گیا مگر توحید کا دامن نہ چھوڑا۔ اب دو نوجوان پیچھے ہیں باہر، سوچا کرو چاروں طرف بڑے بڑے آوازیں سنتے ہو رات دن، تجزیہ کیا کرو، اللہ نے دماغ دیا ہے کھوپڑی میں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور مسجدوں سے آواز کیا آ رہی ہے۔ فیصلہ کیا کر، انصاف کیا کر، سوچو بچار کیا کر۔ دو نوجوان جو باہر رہ گئے، اب حالت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ دونوں کھڑے ہو کے روکتے کہ ہائے ہائے آ گیا وقت، ہمارا بھی نمبر لگے گا بھائی۔ اب علماء کرام نے لکھا وہ دونوں اللہ والے روئے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوئے، بلکہ مسکرا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو، جو چیز میدان جہاد میں نہ ملی الحمدللہ شہادت کا اللہ پاک نے یہاں انتظام کر دیا، گھبرانا نہیں۔ اب انشاءاللہ ایک دوسرے کی ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ وہ نہ گھبرائے، نبی کی زبان پر، نبی کے فرمان پر، سید الکونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ان کو کتنا یقین تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے حضور میں شہید آئے گا، خداوند کریم فرمائیں گے جا جنت میں، تو وہ خوش نہیں ہوگا، فرمائیں گے جا تجھے اتنے حوروں دے دی، اتنی حوریں دے دی، اتنے غلمان دے دیے، اتنے باغ و بہار دے دیے، اتنا یہ دیا، اتنا وہ دیا، چلا جا۔ وہ خوش نہیں ہوتا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک خود پوچھیں گے کہ تو مانگ، پھر کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا الہی مجھے تو تجھ سے بہت بڑی امید تھی کہ بہت بڑا اجر دے گا، آپ تو مجھے حوروں اور قصوروں اور غلمانوں میں ان میں تنخواہ رہے ہیں، جنت کے باغ و بہار میں مجھے آپ بھیج رہے ہیں، اور تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہتا الہی تیری ذات کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیری شان جلالی کی قسم، جو مزہ
تیرے راہ میں سر کٹانے میں آیا، وہ جنت میں کہاں، وہ حوروں میں کہاں، وہ غلمان میں کہاں، وہ جنت کے بالا خانوں میں کہاں؟ اگر میری مانگی ہوئی مجھے دولت ملے تو کم سے کم مجھے 100 مرتبہ پیدا کر، میں 100 مرتبہ تیری راہ میں سر کٹانے کا مزہ پھر اٹھاؤں۔ میرا عرض کرنے کا منشا اور غرض یہ ہے کہ خداوند کریم نے جتنی نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار شرک سے کیا ہے، اتنا اور کسی چیز سے نہیں۔ اور آج یہ وبا بڑی پھیلی ہوئی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اب میں تمہاری بولی میں بات کروں گا۔ عرس ہے اللہ والے کا اور کناٹ کنجری کا، عرس ہے اللہ والے کا اور ٹھہر وہاں بدماشی کا، عرس ہے ایک اللہ والے کے نام کا اور وہاں کئی دن تک اتنا زنا ہوتا ہے، اتنی بدکاری ہوتی ہے کہ اتنی چکلے میں نہیں۔ تو کیا قیامت کے دن یہ اللہ والا سب کا دامن نہیں پکڑے گا؟ وہ ظالموں، میری قبر پہ قرآن نہ پڑھا، بیٹھ کر درود شریف نہ پڑھا، میرے لیے مغفرت کی دعا نہ کی، میرے پاس بیٹھ کر تم نے وظیفے نہ کیے، کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈھول کی سرنگی میری قبر پہ بجانا؟ اور ایک اور بات عرض کروں آخر میں آپ سے، آپ ذرا سوچے کہ لیجے پہ ہاتھ رکھ کر، یہ جتنے ڈھولک سرنگی بجانے والے ہیں یہ اپنی ماں کی قبر پہ کیوں نہیں بجاتے؟ اپنے باپ کی قبر پہ کیوں نہیں بجاتے؟ اپنے بھائی کی قبر پہ جا کے کیوں نہیں بجاتے؟ یہ جتنے قوالی شریف کرنے والے ہیں نا، قوالی شریف، یہ اپنے رشتے داروں کی قبروں پہ بیٹھ کے کیوں نہیں بجاتے؟ اور بزرگوں کا نام تمہیں ملا ہے، بزرگوں کی قبریں سننی ملی ہے۔ چنانچہ اس کا اثر آپ کو پتا کیا ہوا پھر؟ جب ہم نے قرآن مجید چھوڑ دیا، ہم پڑ گئے غزلوں کے پیچھے، ہم پڑ گئے قوالیوں کے پیچھے، ہم پڑ گئے ڈولوں کے پیچھے، ہم پڑ گئے طرح طرح کی بنائی ہوئی جٹل اور بکواس کے پیچھے، تو دشمنوں نے خدا کے قرآن کو جلانا شروع کر دیا۔ 17 شہر ہے پاکستان میں جہاں اللہ کے قرآن کو آگ لگائی گئی۔ قرآن کے وارث دنیا میں ہوں، کوئی آگ لگا سکتا ہے؟ توبہ! اگر یہ ہندوستان میں ہوتا تو یہ ہمارے اخبار شور مٹا دیتے۔ ہندوؤں نے قرآن کی توہین کر دی، ہندوؤں نے قرآن کی بے ادبی کر دی، سکھوں نے یوں کر دیا، چوروں نے یوں کر دیا، ہندوؤں نے یوں کر دیا۔ اب مسلمان جلاتے ہیں پاکستان، میں کافر کیسے کہوں؟ ابھی دوسرا ہفتہ ہے کہ گلگشت کالونی میں ایک مسجد میں قرآن جلا دیا گیا۔ کسی بند کمرے میں بھی کرے اس کا بھی حکومت کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن قرآن جلانے والوں کا حکومت کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ناکام پولیس ہے، ناکام محکمہ جات ہے، اور آج تک میرے کانوں نے نہیں سنا کہ قرآن کریم جلانے والوں کو سزا ملی ہو۔ سزا کیسے ملے؟ ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ قرآن ادھر ادھر ہو جائے تو جان تو چھٹے، ہر وقت مولوی قرآن 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 کرتا پھرتا ہے۔ اس لیے مطالبہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم کہتا مجھے ہاتھوں میں اٹھانے والے، پھر اٹھانا، پہلے میرا یقین پیدا کر۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں وہ کتاب ہوں جس میں شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہو، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، جو میرے نہیں میں ان کا نہیں۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہوں میں تو۔ اب جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، صحابہ کرام کی عظمت کو نہیں مانتے، اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہی نہیں جو آسمان سے اترا تھا، آخر جڑا قرآن آسمانوں لکھا سی نا، ان کی تو بکریاں کھا گئی، اسے بکریاں کھا گئی، اسے تم جلا دو جان چھوٹ جائے گی۔ عقائد ہے، اعمال تو جب ہوں گے، آج اعتقاد بگڑ گیا، عقیدے بگڑ گئے، یقین بگڑ گئے۔ کوئی لکڑی کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی درخت کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ کئی مرتبہ لوگوں کو گھوڑے کے آگے جھکا ہوا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
पिछले साल शेखुपुरे में 10वीं मुहर्रम को तो लोग घोड़ा निकालते हैं, 12 रबीउल अव्वल को डाची निकालते हैं। उसने पता नहीं कौन से महीने में शेखुपुरे में खोटा ही निकाल दिया। अंदाजा लगा, खेल बना रखा मजहब का। फिर आप देख ले कि चारों तरफ पिटाई हो रही है हमारी, और अभी और होगी। क्यों? न हम संभलेंगे, न बाज आएंगे, न अल्लाह की नुसरत आएगी। वरना जैसे मैंने आपको बताया है कि सहाबा इकराम 3 गए, पूरे मुल्क के निजाम को पलट के रख दिया, पूरे मुल्क के लश्कर को मार मार के सीधा कर दिया। ये सारे काली जेठ हजरात जानते हैं, इन सबको पता है कि तारिक बिन जियाद कौन था, और इन सबको मालूम है कि कुरान करीम हमसे क्या मुतालबा करता। फरमाया फसबिर कमा सबारा, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबर करता जा, मार खाता जा। ताइफ में पत्थर खाए, ओहद में जख्म खाए, 13 साल मक्के में पत्थर खाए, रात दिन मुसीबतें उठाई, हसीन चेहरा जख्मी हुआ, भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधे। ओ लोगों, तू उस नबी का उम्मती है जिसने कई दिन पत्ते चबाए, मगर अल्लाह पाक फिर भी फरमा रहे कमा सबारा उलुल आज़म मिनर रसूल, इतना सबर कर जितना नूह अलैहिस्सलाम ने किया था, जितना के फलां नबी ने किया था। वला तस्ताजिल लहुम कअन्नहुम यौम यरऊन। अल्लाहु अकबर। फरमाया फिर हम आपको दिखाएंगे किस तरह पर कामयाबी होती है। तो मेरी तो एक ही मंशा है, न किसी से लड़ाई है, न किसी से झगड़ा है, कि जो कलमा हमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खुदा करे ये कलमा दिल में उतर जाए, ये कलमा खून के कतरे कतरे में बस जाए, औलाद के सीनों में बस जाए, औरतों के घरों में दिलों में घर कलमा कर जाए, जवानों और बूढ़ों, अफसरों और जिम्मेदारों, ताजिरों और मजदूरों तमाम के जुबान पर कलमा हो, दिल में कलमा हो। अल्लाह पाक फरमाते मेरे बंदे सारा बदन तेरा है और ये दिल की कोठरी मेरे लिए खाली रखा कर। शिर्क की लानत से बचा करो, शिर्क बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है शिर्क। और आदमी फंस जाता है, मुकदमे में तंग हो गया ना, ओ मियां और 80-10 दे तालू में कर, फलाना मजार है ना, हाँ जी, तेरी रातें उठे बह जा, काम पार है, बाबे हो रही तेरा काम उसे वेले कर देंगे। यहाँ तक अकीदे में फसाद है। एक मरतबा पाक पटन शरीफ से गाड़ी में हम सफर कर रहे थे, एक आदमी मुझे कहने लगा कि मौलवी आप, मैंने कहा हो सुना तो है, कहने लगा मसला दसे, मैं तो पूछ ले, अके दसा बाबे का दर्जा बना या वो बकर सिद्दीक का दर्जा बना। मैंने कहा मैं इतना बड़ा मौलवी नहीं जितना बड़ा तूने मसला पूछा है, तू ही बता। तो कहने लगा अबू बकर सिद्दीक तो छड़ा साहबी होया ना, बाबा बाबा हो के वो तो होया ना निरा साहबी, जो आदमी काली कमली वाले की झोली में सोया हुआ है। आ रहा अगला महीना इंशाअल्लाह जिंदा रहे मैं और आप, फिर सुनाऊंगा आपको कि सिद्दीक अकबर कौन था। लेकिन अकीदा देखें आप, और सारा लब्बा कहने लगा बल्ले बल्ले बल्ले, आखिर बाबा बाबा हो के। बताओ इन बाबों को कहाँ लेके जाएं? खुद बाबे को कंधे पे उठाया, खुद बाबे को कब्र हजारों लाखों मन मिट्टी के नीचे दफन किया, फिर भी सबर नहीं आया, ऊपर और छत बनाई और पत्थरों से बंद किया। हमारा एक मौलवी है जिला जंग का, बड़ी अजीब बात किया करता है, आपको भी सुना दूं, बुरा ना मानना। कहता जब अल्लाह में हुक्म देगा ना, सारे अपनी कब्र कच्ची कब्रों वाले यूं करके बाहर आके खड़े हो जाएंगे, हुजूर हाजिर है, फरमाओ क्या हुक्म है। अगर क़यामत आ गया कि चंगा जी आ गई था, अगर जितने ये पत्थर तल्ले सुट्टे पे हैं इन्होंने 100 साल तो सिर रगड़ेंगे लगती बाहर निकलवा। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करो, कुरान करीम समझा करो। आयतल कुर्सी की केसत हर घर में होनी चाहिए। ये जो बूढ़ी है ना तुम्हारे घरों में, इनका अकीदा संवारो। एक बच्ची का अकीदा संवर गया, यूं समझो कि 1000 आदमी संवर गए। तुम्हारा काम है, मेरा काम है, सुना देना, बता देना, हिदायत देना उस मालिक का काम है।
اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔